ہم جو ہے وہ تھوڑا سا مزید آپ کو اور ایسے معاملات سے آگاہ کریں گے. ظاہر ہے جو خبروں سے ہٹ کے بھی ہوتے ہیں, صحت عامہ سے متعلق بھی ہوتے ہیں, سیاحت کو ہم نے پروموٹ کیا, تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے اوپر ہم بات کرتے ہیں اور تھوڑا سا ان ڈیپتھ جا کے بات کرتے ہیں. سیاسی معاملات ہی کیوں نہ ہوں بھلے وہ سیاسی معاملات, ظاہر ہے اس پہ تو بات ہوتی رہتی ہے, اور ہمارے یہاں تو ہر کوئی اب جی آپ دیکھیں تو وہ تجزیہ کار بن گیا ہے. آپ کسی سے بھی بات کریں, گلی محلے میں باہر نکلیں, گاڑی میں بیٹھیں, پان والا ہو, رکشہ والا ہو, سب کے اپنی اپنی پولیٹیکل اوپینین ہے, اور وہ آپ کو بتاتے, آپ کو نہیں معلوم, میں آپ کو بتاتا ہوں اصل کہانی یہ ہے. اندر وہ جو میں نے یوٹیوب پہ ویلاگ دیکھا تھا نا, اس میں وہ سچ بتا رہا تھا مجھے, اس میں پتہ لگ گیا تھا. آپ کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے جبکہ ہم نیوز چینل پہ بیٹھے ہیں. بہرحال اچھا, اس سے آگے بڑھتے ہیں. تو اشفاق, بہت ساری باتیں ہیں, لیکن جو پچھلے دنوں معاملہ ہوا, جو ویکینڈ پہ صورتحال رہی, وہ تھی ایک بڑی خطرناک قسم کی, اور وہ جو آنکھوں سے ریلیٹڈ ایک ایشو سامنے آیا, اسکینڈل سامنے آیا. اور آیا کیسے؟ پیپلز پارٹی کے چودھری منظور صاحب ہیں, ان کے بھائی نے اس بارے میں بتایا کہ انہوں نے جب انجیکشن لگایا, ویسٹرن انجیکشن لگوایا, تو اس کے بعد ان کی آنکھوں میں درد ہوا, صبح اٹھے تو ان کی بینائی متاثر ہونے لگی. اس طرح دیگر پیشنٹ بھی سامنے آنے لگے. تو اب جو ڈریپ ہے, یعنی ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی, انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو بھی غیر معیاری ناقص ادویات ہیں ان کے خلاف اب ایکشن ہوگا, اور پاکستان بھر میں ہوگا, کریک ڈاؤن کیا جائے گا. اس حوالے سے جو نیشنل ٹاسک فورس ہے اس نے اپنا ہوم ورک مکمل کر دیا ہے, اور نیشنل ٹاسک فورس صوبائی محکمہ صحت کے ہمراہ کارروائیاں کرے گی جہاں جہاں یہ جعلی ادویات بیچی جا رہی ہیں, جو ڈسٹریبیوٹر ہیں, جو جہاں پر اس طرح کی بنائی جا رہی ہیں, جیسے کہ یہ والا انجیکشن بنایا جا رہا تھا, ان کو جی اب ان کے گرد گھیرا تنگ کیا جائے گا. نیشنل ٹاسک فورس خفیہ اطلاعات پر ملک بھر میں چھاپے مارے گی. آپریشن سے قبل بڑے شہروں کی جو میڈیسن مارکیٹس ہیں ان کا سرویلنس بھی کیا جا رہا ہے. تو ان میں بڑے بڑے شہر ہیں, کراچی, حیدرآباد, جی بالکل, یہ چیز بہت ضروری ہے, کیونکہ ادروائز پھر کیسے پتہ چلے گا کہ ذخیرہ اندوزی کہاں ہو رہی ہے, جعلی ادویات کہاں تیار کی جا رہی ہیں, کہاں امپورٹڈ انجیکشنوں کو یہیں پہ پاکستان میں بھرا جا رہا ہے. تو اس پر اب ذرا بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہوں گے نگراں وزیر صحت پنجاب پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. یہ فرمائیے گا کہ یہ کریک ڈاؤن کا جو فیصلہ کیا ہے ڈریپ کی جانب سے, اس میں منسٹری کا کیا عمل دخل ہوگا, طریقہ کار کیا ہوگا؟ بہت اچھا فیصلہ ہے ڈریپ کا, ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان کا, کہ جو غیر معیاری دوائیاں ہیں یا فیک دوائیاں ہیں یا سپوریس دوائیاں ہیں کہ جس سے مریضوں کی بیماری تو بڑھے گی لیکن ان کی جان کو بھی خطرہ پڑ سکتا ہے, کہ اس پہ یہ بہت پہلے کر دینا چاہیے تھا, کہ اس پہ کریک ڈاؤن کر رہے ہیں, اس کی ایویلیویشن کر رہے ہیں ان ڈرگز کی کوالٹی کی, اور پھر اگر کوئی واقعہ ہی سپوریس ہے, سب سٹینڈرڈ ہے یا فیک دوائی ہے, تو پھر اس کے لیے سزائیں تو مقرر ہیں ڈرگ ایکٹ میں, لیکن انفارچونیٹلی وہ امپلیمنٹ نہیں ہو پا رہی تھی. تو اب ہوپ فلی انشاءاللہ امید ہے کہ اس بات ہماری ڈرگز ہمارے ملک میں الحمدللہ بہت اچھی کوالٹی کی بھی کمپنیز ہیں, اور اس قسم کی بھی ہیں. ڈاکٹر صاحب, آپ نے یہ بات بڑی اچھی کہی کہ یہ ایکشن پہلے ہو جانا چاہیے تھا, یہ کام پہلے ہو جانا چاہیے تھا, اور یہ تو ہماری ایک آن گوئنگ پریکٹس چاہیے. جو اس کام میں ملزم ہیں جن کو گرفتار کیا جائے, ایکشن کیا ہوگا, وہ واپس باہر؟ ظاہر ہے میں کیس ہے کنٹرول بورڈ اور پروسیکیوشن اس کو ہے, اور پھر ڈرگ ایکٹ کے تحت ان کو سزائیں ملتی ہیں, اور اگر کوئی واقعہ ہی سپوریس دوائی ہے تو اس کی بھی سزا ہے, سب سٹینڈرڈ ہے اس کی بھی دعا ہے, اس کی بھی سزا ہے. تو یہ لیکن پاکستان میں وہ امپلیمنٹ کا مسئلہ ہے کہ التوا ڈرگ کو, اور اس لیے آتے ہیں ان کو انجام تک خیال ہے ساتھ جیسے فیصلہ کیا اس کے ساتھ کوٹس کی کوانٹٹی بھی بڑھانی پڑے گی. اچھا, اب یہ بتا دیجیے گا کہ دائرہ کار کیا ہوگا, یہ جو ٹاسک فورس ہے اس کا, اس سے متعلق بھی ہمیں بتائیے گا.
ریپ کا کام یہ ہے کہ زیادہ تر دوائیوں کو رجسٹر کرنا، اس کی پرائسنگ کرنا، اور جو فیڈرل گورنمنٹ کی ٹیریٹری ہے جیسے اسلام آباد ہے اور یہ جو ٹیریٹریز ہیں وہاں پہ وہ اس کے سیمپلنگ کرنا، یا اس کو فیلڈ سٹاف ان کا متحرک ہوتا ہے اور ان کی اپنی لیب ہے. اور پروونسز میں کیونکہ ہیلتھ ڈیوالو ہو گئی ہے تو پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ مل کے ہی ان کو کرنا پڑتا ہے، کیونکہ پروونسز سے جو پروونشل ڈرگ انسپیکٹرز بھی ہوتے ہیں، اور پروونشل ڈرگ انسپیکٹرز جو ہیں وہ فیڈرل ڈرگ انسپیکٹرز کے ساتھ مل کے ہی کارروائی کرتے ہیں، اور یہ کیسز پھر پروونشل کوالٹی کنٹرول بورڈ میں جاتے ہیں، جہاں پہ ٹیکنیکل لوگ ہوتے ہیں، پروفیسرز ہوتے ہیں، میڈیسن کے ہوتے ہیں، فارمیسی کے پروفیسرز ہوتے ہیں. اور اس کے بعد اگر وہاں پہ وہ دیکھا جاتا ہے کہ نہیں یہ دوائی سب سٹینڈرڈ ہے یا سپوریس ہے، پھر آبویسلی اس کے خلاف چلان ہوتا ہے، اور وہ پھر ڈرگ کورٹ کو کیس ریفر ہوتا ہے، اور پھر اس کو پروسیکیوٹ کرتی ہے. ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ ظاہر ایکشن لیا جائے گا، کیا ایسی کوئی مثال بنائی جائے گی؟ کیونکہ آج کل بھی اتنی انفارمیشن ہونے کے باوجود، اویئرنیس ہونے کے باوجود یہ اسکینڈل سامنے آ گیا. کیا واقعتاً یہ ٹاسک فورس اور جو سارے ایکشن لیے جائیں گے اس چیز کو روک پائے گی کہ اس طرح کے واقعات دوبارہ نہ ہو، اسکینڈل ایسے سامنے نہ آئے؟ کسی ڈسپینسر نے یہ کاروبار شروع کیا ہوا تھا کہ وہ ڈاکٹرز کو سپلائی کرتا تھا، اور اس کے فوراً بعد ہم نے اس کا استعمال آنکھوں میں روک دیا گیا. بیچز جتنے تھے انڈر کویسچن ان کو ریٹریو کر لیا گیا، اور فوری طور پہ اس پریمیزز کو بھی سیل کر لیا گیا جہاں یہ کام ہو رہا تھا، اور گرفتاریاں بھی اب تو ہو چکی ہیں، اس وقت FIRs ہوئی تھیں. اور انشاءاللہ یہ ہمارے لیے پنجاب گورنمنٹ کے لیے ایک ٹیسٹ کیس ہے، اور ہم بالکل متحرک ہیں کہ اس کو ہم زیرو ٹالرنس کے ساتھ ہم اس کو منطقی اندام تک پہنچائیں گے، اور ان درندہ صفت انسانوں کو جنہوں نے چند پیسوں کے لیے لوگوں کو بنائی سے محروم کر دیا، ان کو ہم انشاءاللہ پورا ان کو سزا دلوائیں گے اور قلعہ کما کریں گے ان کا. Thank you so much, Professor Dr. Javed Akram Saab, for being with us.